بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص راعی ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک ذمہ دار بنایا تھا، بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع وهو مسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعیتها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ واضح طور پر بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک ایک آدمی 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا ہے تب تک کہ وہ شخص اپنے قدم کو وہاں سے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا پہلا وہ شخص جو امام ہوگا اسے اس کی امامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو امیر ہوگا اس کی عمارت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اور جب وہ اس کا جواب دے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فالامام راع وهو مسؤول عن رعیتہ، کہ امام راعی ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اس امام سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجل راع وهو مسؤول عن رعیتہ، کہ ایک آدمی بھی ذمہ دار ہے اپنے، اور اس آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ ذمہ داری اس کے بچوں کے تعلق سے ہو، چاہے وہ ذمہ داری اس کی بیوی کے تعلق سے ہو، ماں باپ کی ذمہ داری ہو، بھائی بہن کی ذمہ داری ہو، یا دیگر اور چیزوں کی ذمہ داریاں ہوں، الغرض تمام کے تمام ذمہ داریوں کے بارے میں اس بندے سے سوال کیا جائے گا، اس بندے سے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها، کہ ایک عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ اب یہاں جو ہمیں بتلانا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک عورت کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں شوہر کے گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، کن کن چیزوں کی ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں شوہر کے گھر کی، شوہر کے مال کی حفاظت کی، شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، شوہر کے بچوں کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کے ماں باپ کی ذمہ داری دی گئی ہے، بھائی بہن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جب ایک عورت اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے، اس بات کو مان لیتی ہے، تو پھر جا کر کے یقیناً اس گھر میں جھگڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بہو ساس کو ساس ماننے کو تیار نہیں، اور ساس بہو کو بہو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب ایک عورت اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے ماں باپ کے سمان ہے، ہمیں عزت اپنے ماں باپ کے طریقے سے ان کا بھی کرنا چاہیے، تو یقیناً یہ لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ جب ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ ہماری بیٹی سمان ہے، تو ہمیں بیٹی کے طریقے سے ہمارے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کی فرمائش پوری کرنی چاہیے، تو یقیناً یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں کیا ہے، ختم ہو گئی آج، اور یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجها، اس عورت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا سمان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ اے میرے بندو، ہم نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں میں اصل بتلانا مقصد یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں اف بھی مت کہو۔ یہاں ایک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب ایک عورت اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، یا ساس کو ماں کے برابر تسلیم کر لیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ واضح کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک امین بنایا، ہم نے تمہارے پاس امانتیں رکھی ہے، اب اگر تم اس امانت میں خیانت کرو گے تو یقیناً قیامت کا تم انتظار کرنا۔ دلیل بخاری شریف کی کتاب العلم حدیث نمبر 59، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی فقال متی الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھے اپنی قوم سے مخاطب تھے، یا اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ اپنی قوم سے بات کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اعرابی آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہی رہ گئے۔ یعنی عربی نے سوال کیا لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، آپ اپنی قوم سے مخاطب ہی رہ گئے اور باتیں کرتے رہ گئے۔ اس کے بعد جب آپ کی بات پوری ہوتی ہے، حتی اذا قضى حدیثہ، جب آپ نے اپنی بات کو پوری کر لی، مکمل کر لیا، تو پھر آپ اس عربی کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا این اراہ السائل عن الساعہ، کہ کون ہے وہ شخص جس نے ابھی سوال کیا تھا قیامت کے بارے میں؟ وہ عربی کہتے ہیں ہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں نے ابھی آپ سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أُضِيَّتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قیامت کا انتظار تم اس وقت کرو جب امانتیں ضائع کر دی جائے گی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، امانتیں ضائع ہونے لگے گی، تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس جملے کے اوپر غور کیجئے۔ وہ صحابی رسول فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیف اضاعتها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے ضائع کیا جائے گا، کیسے اسے برباد کیا جائے گا، کیسے امانتوں میں خیانتیں کی جائے گی، کیسے امانتیں ضائع کی جائے گی؟ آج ہمارے یہاں جب امانت کے لفظ بولا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روپے پیسے لا کے رکھا گیا ہے یہی امانت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس، جو وستویں ہمارے پاس رکھی گئی ہے وہی امانت ہے۔ نہیں، چیزیں امانت ہو سکتی ہے، پیسے روپے ہمارے پاس جو رکھا گیا ہے وہ امانت ہو سکتی ہے، یا ان کے علاوہ دیگر اور چیزیں ہیں جو امانت ہے۔ جیسے ایک آدمی ذمہ دار ہے، اسے ذمہ داری عطا کی گئی ہے، اب وہ ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہا ہے تو وہ ذمہ داریاں اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی تھی۔ ایک پیرنٹس ہے، اس کے بچے ہیں، تو بچے یہ اس کے امانت ہے، اللہ رب العالمین نے بچوں کو اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے۔ یہاں جو ہمارا موضوع ہے وہ ساس بہو کا مسئلہ ہے۔ ساس کے پاس بہو امانت کے روپ میں ہے، بہو کے پاس ساس امانت کے روپ میں ہے۔ اب اگر اس بات کو کوئی تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے لیے امانت ہے اور اگر ہم نے اس کی خیانت کی تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا، اور جب یہ خیانتیں ظاہر ہونے لگے گی تو یقیناً تم اسے قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے فرمایا، جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے یہ امانتیں ضائع ہوگی، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَأُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، جب جاہلوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے گی تو اس وقت تم فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قیامت کا انتظار کرنا۔ یہاں جاہل سے مراد ہر وہ شخص
جو امانت کو یا کسی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہوں یا اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے ہوں، اگر بیٹا باپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے، باپ کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، تو بیٹے باپ کے تعلقات سے جاہل ہیں، باپ کے تعلقات سے وہ جاہل ہیں، یا باپ اگر بچوں کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے تو باپ اپنے بچوں کے حقوق کے تعلق سے جاہل ہیں۔ ایسے ہی ساس اگر بہو کے حقوق یا بہو کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ نہیں سمجھتی ہے تو وہ جاہلہ ہے، اور ایسے ہی بہو اگر اپنے ساس کے بارے میں نہیں سمجھتی ہے تو وہ بھی اس معاملے میں جاہلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر یہ عالم ہو جائے گا، جب اس طریقے کے ماحول پیدا ہو جائیں گے، فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ تو ہمیں اس بات کی ہدایت دے، توفیق دے کہ ہمیں ہر طرح کی جھگڑے سے اور دنیا بھر کی فسادوں سے ہم بچے رہیں۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی حالت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔